وہ بچے جو ڈرگس میں انوالو ہو جاتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو ایک عذاب میں ڈال ہی لیتے ہیں, کرب میں ڈال لیتے ہیں. ان ماں باپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب جن کا بچہ ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے؟ میزریبل. لیکن اس پہ میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ وہ بچے جو ڈرگ ابھی نیش لیول پہ شروع ہوئے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے ان بیچارے ماں باپ کا کیا قصور ہے اور وہ کس ٹراما سے گزرتے ہیں. دیکھیں اس میں بھی دو باتیں آتی ہیں, کس کو پتہ ہونا چاہیے. بچے میں تو اتنا شعور ہی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کالجز کے بچے جو ہیں بڑا ڈرگ پینا شروع. یہ شیشہ جب آیا تھا, بالکل مجھے یاد ہے ایک بڑا سینئر CSP آفسر تھا, تو ان کے بیٹے کو بار بار اس نے ٹی وی نے دکھایا شیشہ پیتے ہوئے, کہہ کے مارتے ہوئے. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا. اینڈ دا نیکسٹ ڈے ان کی ایکسپلینیشن کال ہو گئی. تو یو کانٹ ریلی, یہ کام تو کالجز کا ہے, ایڈمنسٹریشن کا تعلق ان کا ہے. باقی پیرنٹس کا جو ہے ان کو دے شوڈ کیپ اے واچ آن دی چلڈرن. میرے نزدیک زیادہ تر جو ایڈکشن ہے, میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں لہذا اس کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہوں. آپ کو جو ڈرگ ایڈکشن کے لوگ ہیں بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن میں ایک ہیومن بینگ تو ہوں, میں ایک شہری تو ہوں, میں ایک پڑھا لکھا, اتنی عمر تو میں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن گھروں میں ماں باپ کی لڑائیاں بہت ہوتی ہیں ان کے بچے ذہنی انتشار کے شکار ہوتے ہیں, وہ ایڈکشن کی طرف جا سکتے ہیں. نمبر 2, جن فیملیز کے اندر بہت زیادہ سختیاں ہوتی ہیں وہ بھی بچے ریلیز کرنا چاہتے ہیں اپنی ٹینشن. ان کو اگر گندی یا بری کمپنی مل جائے they will catch it. اور تیسرا مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ, جیسے آپ مجھے انٹرویو کر رہے ہو, رشید چودھری صاحب پروفیسر صاحب ہمارے ہوا کرتے تھے سائیکیٹری کے, تو ان سے میں نے یہ پوچھا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ جب آپ کو لگے نا کہ آپ کے بچے کی عادتیں بدلنا شروع ہو گئی ہیں, سونے کا ٹائم, اٹھنے کا ٹائم, بغیر بتائے دیر تک باہر رہنا, بات نہ کرنا, موڈ چینج ہو جانا, تو there might be something wrong. یا کوئی سائیکیٹرک النس ہے یا ایڈکشن کی طرف چلا گیا. آپ تو سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو ایک اور ایڈکشن بتاتا ہوں. ہمارے یہاں یہ جو 1 ویلر ہیں یہ بہت بڑی ایڈکشن ہے. اچھا, ہاں, کیونکہ یہ ایڈکشن کی سر پہ کرتے ہیں نہیں, یہ ایڈکشن نہیں کرتے, وہ جو 1 ویلنگ کرتے ہیں نا. اور جو آپ دیکھیں میرے پاس کافی ان میں سے آئے پیشنٹس, اور صابر بٹ میں نام بھی لے سکتا ہوں بیکاز وہ ایک موومنٹ چلا رہا ہے, اس کو اسپائنل انجری ہوئی ہے اور بڑی مشکل سے وہ, اللہ کا کرم ہے کچھ بہتر ہوا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کہ موقع ملا تو میرا پیغام دیجیے گا. تو میں صابر بٹ ہی کا پیغام دے رہا ہوں. وہ کہنے لگا کہ چند ایک ماں باپ کو نشانیاں دیکھنی چاہیے کہ اگر بیٹے کو موٹر سائیکل لے کے دے رہے ہیں نا, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ موٹر سائیکل میں ہر روز کوئی نہ کوئی الٹریشن کر رہا ہے, کبھی ہارن نیا لگا رہا ہے, کبھی بریکیں ڈفرینٹ کر رہا ہے, کبھی اس کی پیچھے کی سیٹ نکال کے نہیں لگا دیتا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, کبھی اس کا سائلنسر کی آواز. تو ان کو چکنا ہو جانا چاہیے کہ ناؤ ہی از انٹرسٹڈ ٹو پلے ود اے موٹر سائیکل. پھر یہ سارے اکٹھے ہو کے ہم یہاں دیکھتے رہے نہر کے اوپر, ابھی ریسنٹلی بچہ بھی بالکل, جب وہ پھر کرتب دکھاتے, جب کرتب دکھاتے ہیں تو ان کو اپریسیشن ملتی ہے, ڈوپامین, وہ ڈوپامین. اوکے, تو 1 ویلنگ سے بھی ڈوپامین انکریز, ظاہر ہے وہ ان کو لطف آتا ہے, ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, وہ اپنی اس کے ہیرو بن جاتے ہیں اس علاقے کے, اس جگہ کے, اس میدان کے. اینڈ دین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپریشیٹ ہونا بری چیز ہے, مگر غلط جگہ پہ اپریشیٹ. ہاں, مطلب آپ پڑھائی میں لائق ہوں گے, مطلب آپ ٹاپ کریں گے تو لوگ اپریشیٹ کریں گے, اس سے بھی ڈوپامین بڑھے گا, دیٹس ویری گڈ. اسپورٹس میں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ٹرینڈ ہوتا ہے نا, دس کین دین لیڈ یو الٹیمیٹلی, یہ ڈینجرس ہے نا. آپ پھر اس موٹر سائیکل کے اوپر اسی میں کہ میں اور زیادہ وہ کروں, میں جمپیں لگاؤں, اللہ نہ کرے کل ایکسیڈنٹ ہوگا, ہوتا ہے بالکل. اور اس سے پھر پیرنٹس, پیرنٹس ٹھیک ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کوئی میڈیکل ٹرم بھی اس میں ہوتی ہے کہ جو ایسے کوئی بھی بچہ ایسے کسی, تو پیرنٹس کس قسم کے ایسے ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی کہ وہ کیسے اپنے آپ کو اس میں سے, کیونکہ میں نے کچھ پیرنٹس, یہ بیسکلی سوال ایک پیرنٹ کی طرف سے ہی تاکہ ان کے کوئی جاننے والے تھے, تو اس میں کوئی کے لیے کوئی نصیحت. دیکھیں ریڈ لائنز ہونی چاہیے پیرنٹس کو نا, دے مسٹ ڈرا ریڈ لائنز. جہاں ڈانٹنا چاہیے وہاں ڈانٹیں. اس سے زیادہ, اس سے زیادہ اگر بچہ آپ کا ایکسیڈ کرتا ہے تو پھر وہ ریڈ لائن میں آنا چاہیے.
اور پھر سخت ہونا چاہیے. سخت ہونا چاہیے. یہ مطلب آپ بے وجہ کی سختی تو بری چیز ہے نا. وہ آپ نے لیکن آپ کے ہاں اگر آپ کے سامنے ایک بچہ جو ہے وہ اتنا اس حد تک جا رہا ہے, یا اگر آپ کی پھر اتنا زیادہ پرابلم آ رہی ہے تو گو ٹو اے سائیکیٹرسٹ. ہمارے یہاں لوگ ڈرتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہوئے کہ یہ پاگلوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے اور یہ پاگلوں کا علاج کرتا ہے. بالکل. حالانکہ سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں, مثلا آئی ایم ناٹ اے سائیکیٹرسٹ, سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں دے آر گریٹ ڈاکٹرز. بالکل بالکل. میرا بھائی از اے سائیکیٹرسٹ, جھیلم پریکٹس کرتے ہیں وہ, اور اس کے پاس وہ ایڈکشنز کے جو بے شمار کیسز آتے ہیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. اور جو ایڈکشن ہوتی ہے نا یہ چھوٹی چیز سے شروع ہوتی ہے. مثلا اکثر سگریٹ سے شروع ہوئی, چھوٹی عمر میں سگریٹ پیا بھاگ کے چھپ کے, اس کے بعد پھر ایک دن کسی بچے نے کہہ دیا کہ یار واٹ نیکسٹ اس جگہ جی چلو ایک چرس کا پی لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پہ بلکہ میں اس پہ آپ سے سوال اسی پہ آئے گا, واٹ نیکسٹ. میں آپ نے جس طرح سے بات کی میں اس سے کہتا ہوں کہ سگریٹ برا ہے مگر اتنا برا نہیں ہے, وہ فرسٹ اسٹیپ ہے. لوگ منع اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے اگلا اسٹیپ ہے وہ گانجا یا جو بھی. گانجا بھی شاید اتنا برا نہیں ہوگا مگر اس سے اگلا اسٹیپ پھر پاؤڈر, پھر اس سے اگلا اسٹیپ آگے اینڈ مرد موت ہے. واٹ نیکسٹ کی گیم ہے, یہ انسانی فطرت میں ہے کہ واٹ نیکسٹ. بالکل. اس کے پیچھے ایک ہی منطق ہے اور ایک لفظ ہے. وہ ابھی آپ نے جوش سے باتیں کی تو لفظ اچھل کے میرے دماغ میں آ گیا, جھاکا. اچھا, یہ جھاکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. برائی جو ہوتی ہے نا وہ جھاکے کو توڑتی رہتی ہے. دیکھیے میں اگر ایک برا کام نہیں کرتا نا تو مجھے یہ جھاکا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. چھوٹا بچہ کہتا ہے ابو کو پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا, پھر وہ کام کر لیتا ہے, ابو کو پتہ ہی نہیں چلتا, جھاکا کھل گیا اس کا. اس نے کہا نہیں ایک اور کر لیتے ہیں, کی فرق پڑتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو اگر لگے مثال کے طور پہ کہ جی ایک اور بچہ جو ہے وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے ابو کو بھی پتہ نہیں چلا. اچھا پھر کچھ عرصے کے بعد ابو کو پتہ چل جاتا ہے, پھر ابو اس کو ڈانٹتا ڈپٹتا ہے, جھاکا اور کھل گیا. اس کو پتہ لگے کہ ڈانٹ ہی پڑنی. اچھا پھر چھپ گئے اور پریکاشن کیے تو ان کا نہیں یار چرس تک تو بات چلی گئی ہے, چلو جی یہ دوسرا بھی پی لیتے ہیں. زیادہ تر آپ لوگوں سے انٹرویو کر کے دیکھیے, یو ول فائنڈ آؤٹ سچ پیپل. تو ماں باپ کو چاہیے کہ یہ جھاکا نہ کھولنے دیں, ایک ریڈ لائن رکھیں بچے کے اندر. اگر بار بار سمجھانے کے بعد اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی, از اے رائٹ ٹائم ٹو گو ٹو اے سائیکیٹرسٹ. اور اپنے بچوں کو خواہ کے زیادہ پیسے نہ دیں. ہاں ہمارے لڑکوں کو خاص طور یہ بہت اچھی آپ نے بات کی, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے یہ بات کہ پیسے نہ دیں. ہم لوگ جو اور پیسے زیادہ مائیں دیتی ہیں کہ میرا لال میرا ٹکڑا. بالکل ہمارا بلکہ وہ پروگرام عامر ہو چکا ہے پیمپرنگ کے سے اسی میں بالکل یہ ہے. تو نہیں اس وقت تک کریں کہ آئی تھنک میں تو جو اپنی ہم نے بات ایک دفعہ کی بھی تھی, ہمارے ماشاءاللہ میرے جو بچے ہیں تو ہم نے تو 2-4 اصول بنائے ہوئے تھے. ایک تو ہم نے یہ اصول بنایا ہوا تھا بچوں کو فری ٹائم دیں ہی نہ. نمبر 1 اصول بالکل ٹھیک. خالی دماغ برا سوچے گا تو آپ شیطان رکھتے رہتے ہیں. ابھی میرا بیٹا, آپ کو 3 ڈاٹرز ہیں نا, بیٹا میرے ایچن میں تھا, اس نے صبح جانا, شام کو ان کی گیمز ہوتی ہیں, اس کو پھر گیمز کے لیے شام کو بھیج دینا. بالکل. اچھا پھر اس نے رات کو شام کو واپس آنا, تھک کے آنا, اس کے بعد ڈرامہ دیکھنا. پھر میں گاڑی میں بٹھا کے لے جایا کرتا تھا, جم خانہ لے گئے, کھانا چل کے بھی وہاں کھا لیا. اچھا موویز کو بھی باہر دیکھنی تھی اکٹھے, تو وہ کب ملتا دوستوں کو. پھر اس کو شوق ڈال دیا تھا کرکٹ کا اور ان چیزوں کا, جو چھٹیاں ہوتی ہیں ان کا کوئی میچ ہوتا, ہم چلے جاتے اسی خوشی میں میچ دیکھنے کے لیے, وہ چیئر اپ بھی ہو جاتا. تو اسی چکروں میں وہ کرتے کرتے وہ پڑ گیا, پھر وہ آغا خان چلا گیا ڈاکٹر, ابھی امریکہ میں ماشاءاللہ از اے ویری گڈ ڈاکٹر. ایک تو آپ نے کہا کہ ہم نے اسے بزی رکھنا ہے, دوسرا آپ نے کہا 2-3 سٹیپس تھے. نمبر 2 بچے کے ساتھ بحث نہ کرو. بہت بڑی بات. ہاں بالکل. بچے کو جو نا اس کو آپ کا وہ جھاکے کا لفظ قائم رکھو. بحث کرنے سے ہر وقت آپ اس کے ساتھ ٹوں ٹوں کرتے رہیں گے نا, یہ نہیں. جب آپ کو لگے enough is enough, ask him to sit before you and talk to him. Make things very clear, بیٹا this is the red line, you are crossing it. بالکل ٹھیک. اور یہ نہیں سیکنڈ.
تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بچہ ہے اس کی جو جینون نیڈز ہیں وہ ضرور پوری کرے تاکہ وہ احساس محرومی کے شکار نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر مثال کے طور پہ ابھی کرکٹ کی مثال لے لیتا ہوں. اف مائی سن از اے ویری گڈ کرکٹر تو میرا فرض ہے اگر میں افورڈ کر سکتا ہوں تو اسے مہنگا بیٹ لے کے دوں, اس کو کٹ لے کے دوں, اس کی ٹرانسپورٹ کا ارینجمنٹ کروں. نہیں, مجھے آج بھی یاد ہے 2000 میں میں بہت چھوٹا تھا تو بیڈمنٹن کا بڑا شوق تھا. اس وقت 2100 روپے کا ایک تھا اور ایک 1800 کا تھا. یہ بابا اور ماما کے تھے اور میرے لیے ایک بڑا وہ آج وہ مجھے یاد اس لیے کیونکہ آپ نے کہا نا ایک اچھا, کیونکہ میں کھیلنا شروع کیا اور مجھے ہوا تو بابا نے مجھے کچھ عرصے کے بعد جب میں تھوڑا, کیونکہ میں اسے میں فرسٹ سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں تھا تو 5th 6th 7th کے بعد تھوڑا میچور ہوا تو مجھے انہوں نے وہ دیا اور وہ آج بھی میرے پاس ہے. اور کہ یار اب تم کھیلنے والے ہو اور میں لوگوں کو ایسے بتاتا ہوں اور میں بڑے شوق سے کھیلتا رہا ہوں اور میں ابھی بھی تھوڑا بہت اچھا کھیل ہی لیتا ہوں. تو یہ میٹر بالکل. اب میری نواسی ہے, شی از اباؤٹ 9 years old, انوشے. گولف کا شوق ہے اس کو. ہز فادر از اے گڈ گولفر. اس نے اس کو پورا کٹ لے کے دیا ہے, ویری ایکسپینسو ون, اور وہ جاتی ہے, وہ جا کے جتنا بھی کھیل سکتی ہے. بیسیکلی یہ تین. اور اس میں دیکھیں ہمارے معاشرے کی خوبصورتی اسٹرانگ فیملی اسٹرکچر ان فیبرک ہے. بالکل. اگر ہمارا یہ فیبرک ویک ہو جاتا ہے تو پھر کیا فرق رہ گیا. اس لیے وی شوڈ مینٹین. اسی وجہ سے یہ آج بچے ہوئے ہیں, بہت سے لوگ بچے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. ہمارا ٹائم کیونکہ ساتھ ٹائم آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتے تو پتہ ہی لگتا کتنا ٹائم گزر گیا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اور کچھ ڈفرینٹ باتیں آپ سے پوچھیں گے. تب تک کے لیے ڈاکٹر صاحب اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.